عام وہ جی کی تھی، جھوٹ بولنے کی عادت نہ تھی اور پھر تبھی زبان لڑکھڑائی تھی جبکہ اس کے جھوٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھے ذوالنورین نے ہنسے پرتپش انداز میں اسے گھورا تھا، کیونکہ ایسا ایک دن بھی نہ آیا تھا جب اس نے ایسا کوئی کام کیا ہو۔ نین، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، تم بھی چلو ایک دفعہ چیک اپ کروا لو۔ کلثوم میر نے ان دونوں کے درمیان کی کشیدگی کو محسوس کیے بغیر جب ذوالنورین کو اپر کی تو وہ بے تحاشا بوکھلا گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس طرح نہیں، بلکہ ذوالنورین ڈاکٹر مرتضیٰ کے ساتھ ہوتے اپنا تفصیلی چیک اپ کروائیں تاکہ وہ پراپر گائیڈ تو کر سکیں۔ بر وقت دماغ کے کام کرنے پر اس نے بہانہ بنایا تو کلثوم بیگم نے متفقانہ انداز میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ ہنوز اسی انداز میں اسے گھور رہا تھا جب ایک بڑا سا بیگ شولڈر پہ ڈالے اس اپنی کالی چادر گرے رنگ کے شلوار سوٹ پر اوڑھ رہی تھی۔ خدا حافظ۔ ایک پرملال حسرت بھری نگاہ کمرے کے در و دیوار پر ڈالنے کے بعد اس نے ویل چیئر پر موجود ذوالنورین میر کو دیکھا جو اس وقت وہیں بیٹھا تھا جہاں پہلی دفعہ اس کمرے میں آنے پر ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ دل میں اڑتا درد یا ذوالنورین میر کی ہود پر جمی نگاہیں اس کے پیروں کی زنجیریں ڈالتی وہ جانے کو پڑتی تھی کس سے ڈر کے اتنی اجلت دکھا رہی ہیں میڈم؟ بے فکر یہ ویل چیئر پر بیٹھا ایک نامکمل انسان ہوں میں، اس کی جلد بازی پہ چوٹ کرتا وہ تلخ لہجے میں بولا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ پیچھے مڑنے کی غلطی کیے بغیر وہ کمرے کی دہلیز پار کر کے کلثوم میر نیچے جا چکی تھی۔ پورٹیکو میں گاڑی کھڑی کار میں بیٹھتی ضلع اپنے ہی غم میں ڈوبی، اس بات سے آگاہ ہی نہ ہو سکی کہ آج ڈرائیونگ سیٹ پر وہ ڈرائیور نہ تھا جسے ذوالنورین میر نے ان کے آنے جانے کے لیے مختص کر رکھا تھا، اور اس کی یہی بے خبری انہیں ہاسپٹل لے جانے کے بجائے شاز میر کے ڈرائیور کو بتائے گئی پتے کی جانب لے جانے لگی، جس لمحے کلثوم میر اور ضلع ابراہیم بخت خان کے اڈے پر پہنچائی گئی تھی، اسی لمحے ولید میر نے سالوں بعد ذوالقرنین میر کی میت میں میر پیلس میں قدم رکھے تھے، اور ٹھیک اسی لمحے دوریا اور گردیزی نے طلال شاہ کے نام پر خود کو کیا تھا۔ مضطرب سی شہر ملک اپنی ارجنٹ رخصتی کو رکوانے کی خاطر اسد ملک کی اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ ضلع اور کلثوم میر کی گاڑی نکلنے کے بعد شاطرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے اپنے کمرے کی گلاس وال پہ یہ منظر دیکھتی شازمین کے دل میں جیسے پھوار سی پڑی تھی، اور خود کو کئی مہینوں کے بعد پہلی بار ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ وہ نقشک سی تیار آج خلاف معمول بہت جلد نیچے آ گئی تھی جہاں اس وقت ذوالنورین میر کے ساتھ علاوہ باقی سب موجود تھے۔ تقریباً سبھی اس گھٹیا منصوبہ بندی سے آگاہ تھے۔ بہت خوش لگ رہی ہو، عبدالرحمن میر نے اس کے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ آج بالآخر ہمیں وہ سب مل جائے گا جس کے لیے اتنے سال پاپڑ بیلنے پڑے، تمہارے بھائی کو کڈنیپ کروایا، تمہارے بھتیجوں پہ حملہ کروایا، لیکن پاور آف اٹرنی مکمل طور پر پھر بھی نہ مل سکی۔ لیکن آج تمہارا معزول بھتیجا جب ماں اور بیوی کو بخت خان جیسے شخص کے چنگل میں پائے گا تو اسے سب کچھ ہمیں دینا ہوگا۔ فریش جوس کو سیپ لیتی وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے افراد کو خوشخبری سنا رہی تھی، ایسے میں فقط سامعہ تھی جسے یہ خبر سن کے نہ جانے کیوں دل میں ایک ملالسا جاگنے لگا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ بخت خان کو فون کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرے، یہ نہ ہو کہ آفاق میر نے بھاوج کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اچانک سردر دروازہ کھلنے پر سب کی توجہ ڈائننگ ہال سے نظر آتے صدر دروازے کی جانب اٹھی جہاں داخل ہوتے افراد کو دیکھ کر جہاں موجود صفی نفوس کے چہرے پر مرونی سی چھا گئی تھی اور پیروں تلے سے زمین گویا کھسکی تھی۔ بابا بھائی صاحب، آپ؟ اپنے سامنے کھڑے ولید میر اور نین کو دیکھ کر ان کے چہرے یوں ہو گئے تھے جیسے کسی ماورائی شے کو دیکھ لیا ہو۔ ایسے میں عبدالرحمن میر کے لب کھولے سے سرسرائے تھے۔ مجھے دیکھ کر اتنے شاکڈ کیوں ہو گئے صاحب؟ کیا مجھے کڈنیپ کرنے والے میں میری موت کا سودا بھی کر لیا تھا؟ ان کی سنجیدگی سے بھرپور آواز میں زبان بھر کی تلخی اور کاٹ بھی تھی جو انہیں لمحوں میں کاٹ گئی تھی، اور شازمین میر اتنی جلدی کھیل کا پانسا پلٹنے لگا تھا کہ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے فوراً آگے بڑھی تھی، کیونکہ اس کے پاس فی الحال بہت مضبوط مہرے موجود تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ کون کڈنیپ ہوا تھا؟ آپ اور نین کی گمشدگی کے خلاف اتنی FIR درج کروائی تھی، لیکن پولیس اور ہمیں ہمیشہ مایوسی ہی ہوئی، مگر اب آپ کو سامنے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنے تئیں سمجھ کے بیٹھی تھی کہ وہ ان سب کے ناپاک عزائم اور اعمال سے تاحال بے خبر تھے۔ تبھی اپنی مکاری کے رنگ بکھیرنے کو نین کے نزدیک ہوئی جسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب بڑھتا ہوا ہاتھ پرے دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کے رہ گئے۔ اپنے خون میں رنگے ہوئے ہاتھ دور رکھو ہم سے۔ اس کے بلند لہجے میں شیر کی سی دھاڑ تھی جس نے انہیں بہت کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کا؟ اتنے سالوں کے بعد کہاں غائب رہ کر ہمارا تماشا دیکھنے کے بعد اچانک آ گئے ہو؟
عبد الرحمن صاحب نین کے یہ تیور دیکھے تو غصے سے پھنکارے تھے۔ یہ مروت اور منہ دکھاوے کی شاید اب ضرورت نہیں، اتنی جلدی کس بات کی؟ اپنا ناشتہ مکمل کر لو تم لوگ پہلے، کیا پتا یہ زندگی کا آخری راستہ ہو۔ ولی صاحب نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سرد لہجے میں کہا تو انہیں دیکھ کے رہ گئے تھے جو نین کی میت میں لانچ میں پڑے صوبوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اسی لمحے ایک دفعہ پھر سرد دروازہ کھلا اور ڈرائیور ہاتھوں میں 2 سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے بلو گولڈن اور کنٹراسٹ کے دیدہ زیب سوٹ پہنے نگاہ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب پہ ایک دفعہ پھر سے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ لڑکی، یہ پہلی دفعہ تھا جب شازمین میر کا چہرہ سیاہ پڑا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو تو بخت خان نے ایسڈ کے ذریعے جلا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ زرغام ملک کے نگاہ میں تھی اور پھر اب اس کا اس طرح سے سجا سمرا روپ کے ساتھ یہاں آنا واضح کر رہا تھا کہ ان کے پلانز کسی حد تک ان کی نظروں میں آ چکے تھے۔ جی یہ لڑکی نگاہ ذوالقرنین، میری بیوی، میری محبت، ہاتھ تھام کے نگاہ کو اپنے مقابل کھڑا کرتے نین کے مضبوط لہجے میں تعارف کروایا تو وہ نگاہ کو یکٹک گھورتی شازمین میر کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس وقت اس کی ساری امید ضلع اور کلثوم میر پہ مبنی ہو چکی تھی، اور صرف اسی ہی کی نہیں بلکہ بخت خان اور پیر سائیں کی بھی۔ فائزہ اور ذوالنورین اور مما کو جا کر اطلاع دو کہ نین نے سوٹ کیس رکھ کے جاتے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ مؤدب انداز میں سر ہلاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، جبکہ نیچے ہال میں اتنے نفوس موجود ہونے کے باوجود ایک جامد سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں تو اس واسطے چپ تھا کہ تماشا نہ ہو، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہی کوئی نہیں۔ گلال ونڈو کے سامنے حسب معلوم ویل چیئر پر بیٹھا ذوالنورین ماتھے پر سوچ بل لیے ضلع کے انداز و اطوار پر غور و فکر کر رہا تھا۔ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وردہی تم، ناگوار سے بولتے ہوئے وہ فائزہ کو سامنے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماما لوگ آ چکے ہیں کیا ہاسپٹل سے؟ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے وہ ماتھے پہ سر میں تو میڈم کو لے کر آج گیا ہی نہیں، میں تو بڑے صاحب اور نین سر کو لینے گیا ہوا تھا، انہوں نے رات کو ہی کال کی تھی کہ اس کی سادگی سے جواب دینے پر ذوالنورین کے سر پر جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر تم ان کے ساتھ نہیں گئے تو پھر کس کے ساتھ گئیں؟ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں گھر سے نکلے ہوئے۔ اس کا لہجہ خوفناک اندیشوں کی مہک سے لرز اٹھا تھا۔ اسے ان کی نگاہوں کا خود کو تک نکلتے سمے دیکھتے ہوئے جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ سر میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کب نکلے۔ اس کی حالت دیکھ کر فائز پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ اپنا موبائل نکال کر مختلف نمبر ملا رہا تھا، مگر مما اور ضلع کے نمبر بند ہونے پر جب اس نے ہاسپٹل کال کی تو وہاں ان دونوں کی غیر موجودگی کی اطلاع سن کر اس کا وجود گویا منو مٹی تلے دھنستا چلا گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیوار پر مارنے کے بعد دایاں ہاتھ ویل چیئر پر بازو پر زور سے مارتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر جب ناکام ہوا تو زور سے ایک مکہ گلاس ونڈو پر رسید کیا تو گلاس ایک چھناکے کی صورت میں ٹوٹ کر کرچی ہوا تھا، اور پھر وہ صرف گلاس ونڈو نہیں بلکہ اس نے پاس پڑی ٹیبل پر پڑی اشیاء اٹھا کر زور سے دیوار پر مارتے ہوئے ہونہار نگاہوں سے خوفزدہ کھڑے فائز کو دیکھا تھا۔ مجھے ابھی کے ابھی پتہ کر کے بتاؤ کہ کون لے کر نکلا ہے مما اور میم کو، CCTV فوٹیج چیک کرو فوراً۔ وہ بلند آواز میں پھر ایک دفعہ سے گرجا، اور جب کمرے سے بلند شور شرابے کی آواز سن کر حواس پاتا نین اور نگاہ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ذوالنورین؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ نین نے متفکر انداز میں اسے دیکھا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر پریشانی دیدنی ہو چکی تھی۔ مما اور میڈم ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی، لیکن وہ ہاسپٹل نہیں گئی بلکہ وہ شدت ضبط کے باعث اسکن پٹی کی رگیں پھولنے لگی تھی، جبکہ ویل چیئر کے پائیدان پر جمے پیروں پر جیسے کانٹے سے اگنے لگے تھے، بلکہ وہ مما کے ہائر کے لیے ڈرائیور کے ہمراہ کسی بخت خان کے اڈے پر پہنچائی جا چکی ہیں۔ ذوالنورین کی شدت غیظ اور غضب سے گراتی آواز کو سامعہ میر کی سپاٹ مگر نم آواز نے توڑا تو سب نے کرنٹ کھا کے اس کی جانب دیکھا، جو کمرے کی چوکھٹ سے چند قدم آگے کھڑی آنکھوں میں حسرت اور ملال بے پناہ پچھتاووں کے رنگ سمیٹے ذوالنورین کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت اپنی ماں اور بیوی کو کچھ ہو جانے کے احساس کا دکھ اس سے شدت ہلکولے رہ رہا تھا۔ وہ پچھتاووں کے گہرے بہاؤ میں اترنے لگی تھی۔ وہ نگاہ کے آنے پر سب کی توجہ ان پر مرکوز پا کے ڈائننگ ہال سے ہٹ چکی تھی، اور سب سوداوزیاں کے حساب کتاب کے بعد دل پر پڑے بوجھ کم کرنے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ جب اس کے کہے گئے الفاظ پر جہاں نگاہ کا مارے چہرے خوف سے سفید پڑا تھا، ان دونوں بھائیوں کے چہرے پر غیظ و غضب کی شدت لہو چھلکانے لگا تھا۔ آج یہ عورت اس رذیل انسان سے پہلے میرے ہاتھوں واصل ہو جہنم ہوگی۔ جہاں ویل چیئر پر ہاتھ مارتے ہوئے بھوکے شیر کی مانند مرایا تھا۔ جب سامعہ کو دیکھ کر وہ چہرہ ٹھٹکا تھا۔ میں نے برسوں پہلے جو تمہاری
الزام تمہاری ذات پر لگایا تھا، یہ میری طرف سے اس کے لیے ایک چھوٹا سا دعویٰ ہے۔ اس نے دل پر پڑے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہا تھا۔ دعا کرنا سامیہ، مما اور میڈم کو کچھ نہ ہو، مجھے وہ صحیح سلامت مل گئی تو تمہارے سارے گناہ میری جانب سے معاف ہوں گے، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ نین کی میت میں جب نیچے پہنچا تو نین کے یا نگاہ کے رکنے سے قبل وہ بکے چیتے کی مانند شازمین میر کی جانب لپکا اور اس کے نازک گردن اپنے اسی زخمی ہاتھوں میں دبوچ لی جس سے اس نے شیشے توڑا تھا اور نگاہ نے رومال باندھ دیا تھا۔ تمہارے جیسی ناگن کا سر اسی دن کچل دینا چاہیے تھا جب تم نے پہلا وار کیا تھا، مگر رشتوں کا لحاظ مار گیا تھا۔ مگر اب کسی بھول میں مت رہنا، کیونکہ اب تم سب کو خود اتنی ہی اذیتناک موت دوں گا جس کا تم لوگوں نے کبھی ہمکنار کیا تھا۔ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھا تھا، اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس اچانک حملے پہ ششتے رہ جانے والے اس کے دونوں چچا اور کزنز آگے بڑھے اور ایک جھٹکے سے اس کو چیر کو پرے دھکیلا تھا اور سب ایک دم سے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دم سے اس کے اندر کون سا شیر آ گیا۔ ہوک کیا چیز تم جو مجھے شازمین میر کو دھمکانے چل نکلے ہو؟ بمشکل بولنے کی کوشش کرتی شازمین پھٹی پھٹی آواز میں بولی تو اس نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تبھی ایک دم سے مختلف بوٹوں کی آواز پہ سب نے پلٹ کے دیکھا تو بہت سارے سپاہیوں ہاتھوں میں ہتھیار لیے نین کو دیکھ کر سلوٹ مارنے لگے۔ السلام علیکم سر۔ ان کے یک زبان کیے گئے سلام پہ برف کے مجسمے بن کر کھڑے میر پیلس کے مکینوں پر نین میر کا پولیس میں ہونے کا سن کر جیسے دماغ ہل گیا تھا۔ یہ 5-6 سال گیم ہماری مرضی سے چلتی ہی رہی یا یہ 5واں دوست چلاتے رہے ہیں؟ بے ساختہ یہ سوچ بہت سو کے ذہن میں آئی، مگر غور و فکر کا موقع دیے بغیر ہی سپاہی آگے بڑھے اور ان سب کو اپنی کسٹڈی میں لینے لگے، جبکہ لیڈی کانسٹیبل ان دونوں خواتین کی جانب بڑھ گئی۔ ہمارے آنے تک انہیں جیل میں بھیجنے کی بجائے اسپیشل روم میں رکھو، کچھ ہی دیر میں جب ہم آتے ہیں تو ان کا فیصلہ 5 سٹار گروپ خود کرے گا، کیونکہ ان سب کے لیے جج، جلاد، جیوری سب کچھ 5 سٹار خود ہیں۔ مزاحمت کرتے چچاؤں اور ان کی بیگمات کو نفرت سے دیکھتے نین نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا تو وہ زبردستی انہیں لے کر جانے لگے۔ سر ڈرائیور کی شکل واضح نہیں ہو رہی لیکن گاڑی نمبر مل گیا ہے۔ فائز کے پرجوش آواز میں بولنے پر ذوالنورین نے بنا موبائل سکرین کو دیکھتے ہی آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ پل پل گزرتا لمحہ اس پہ بے حد بھاری پڑ رہا تھا۔ بھیگی نگاہیں لمحہ بلمحہ دل کی زمین کو لپیٹتی، دل کی دھڑکنیں مدھم کیے جا رہی تھی۔ گردیزی ہاؤس میں اس وقت معمول سے بڑھ کر ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ طلال شاہ اپنی مختصر سی 4 لوگوں پر مشتمل برات کے ساتھ گردیزی ہاؤس پہنچ چکا تھا اور کچھ ہی منٹوں تک ان کا نکاح متوقع تھا۔ دوریا یار، اب تو سچی سچی بتا دو کہ طلال بھائی نے سے پہلی ملاقات میں پیسے مانگے ہوئے کیا ان سے دل کی مانگنے پہ بھی ریکویسٹ کی تھی؟ خوبصورت سے گرین کلر کے فراک میں ملبوس سیمل اور مشل وائٹ ٹاپ شرارے میں سوٹ میں ہوروں کو مات دیتے ہوئے اپنے گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ دوریا کو مسلسل جھچکیاں جا رہی تھی جو آف وائٹ دوپٹے کے ساتھ سر پر طلال کے نام کا سرخ دوپٹہ سجائے بے چینی سے اپنے مہندی لگے ہاتھ مسل رہی تھی۔ بھابھی پلیز ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے چپ کروائیں، بار بار آپ کے بھائی کا نام لیتی ہیں تو دل پہ پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے۔ ان کی شرارتوں سے خائف ہوتے اس نے ہپکی سے اندر آتی آپ گننے کو مخاطب کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ہمارے فقط نام لینے پہ یہ حال ہے، ذرا اپنی بھابھی سے پوچھو یہ اب سامنے ہوتا ہے تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہوں نے اب کی بار بیک وقت دونوں نند بھابھی کو چھڑا تو دونوں ہی چھنپ سی گئی تھی۔ تم لوگوں کا بھائی تو ٹاپ کلاس قسم کا ایک رومانٹک اور بے شرم بندہ ہے، اس لیے میرا تجربہ ذرا ہٹ گیا ہے، لیکن چونکہ میرا بھائی اس معاملے میں ابھی کورا ہے اس لیے دوریا کی فیلنگز کو ہم نکاح کے بعد کی ملاقات کے بعد میں پوچھیں گے۔ خوشی کا موقع ایسا ہے کہ آپ گننے نے پہلی دفعہ یوں کھل کر ان کی کسی شرارت کا جواب ایسی اشارے سے دیا تو زمل، مشل سمیت دوریا بھی اس پہلی کہی گئی بات پہ آنکھیں گھما کے رہ گئے تھے۔ میرے دل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری زوجہ محترمہ مجھے بے حد حسین الفاظ میں یاد فرمایا ہے، بوتل کے جن کی مانند دروازے کے بیچوں بیچ نمودار ہوتے ربحان کے چھا جانے والے سراپے کو دیکھ کر آپ گنے کا چہرہ زیبتن کیے گئے گلابی کپڑوں جیسا ہو گیا تھا۔ جیسے حسین الفاظ مجھے یادگاری تھی، باخدا یہاں میری بہنیں موجود نہ ہوتی تو ایک عدد عمر ثبوت ضرور دے کے جاتا میں۔ اس کے نزدیک آتے ہی اس کے کان کی جانب جھکتا وہ سرگوشی نما انداز میں بولتا اس کی چکے چھڑوا گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا رخ موڑتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے زور سے فراق کو پھینچتے ہوئے اس شرم کے ریلے پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ بڑے سکون کے ساتھ دوریا کے ساتھ بیٹھا اس کے بازو کو گہرے میں لیے لاڈ کرنے میں مگن ہو چکا تھا۔
کچھ ہی منٹوں کے بعد حماد گردیزی نگاہ ہوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو ربحان کے گھیرے میں بیٹھی دوریا کو دل کی بلندی ہوتی دھڑکنوں کی کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی، تو پھر دل کی ابھرتی ہوئی ڈوبتی ہوئی کیفیت کے بیچ ڈولتے اس نے خدا اور اپنے والدین کے فیصلے کو اپنے حق میں بہتر جاننے کے لیے خود کو اس شخص کے نام کر دیا تھا جس کی نگاہوں کے تصادم نے اسے انجانے سے احساس دوچار کر دیا تھا۔ جس لمحے دلال شاہ نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، اسی لمحے ربحان شاہ کے پرسنل نمبر پر نمودار ہونے والے نین کے پیغام کو دیکھ کر وہ طلال اور باقی سب کو مبارکباد دینے کے بعد بے حد معذرت کرتا اپنی ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ جب وہ گھر میں واپس آئے گا تو بہت کچھ پہلے جیسا نہ ہوگا۔ زرگاہ کا کیا گیا دھماکہ اس قدر بھیانک تھا کہ اس کے لیے وہ ساری رات سو نہ سکی، تو پھر صبح شادی کی نشانیاں نمودار ہوتے وہ ملک منزل سے ملک ہاؤس جانے کے لیے بےتاب ہونے لگی، لیکن اسے اطلاع ملی تھی کہ اسد صاحب گھر پر موجود نہ تھے۔ تبھی وہ خود پر ضبط کی ان کے آنے کی منتظر تھی، اور جب اسے اسد صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو اس وقت اس کی ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ نیچے ملک ہاؤس کے لوگ ڈھیروں مٹھائیاں اور سامان کے ساتھ اس کی رخصتی کا تاریخ فائنل کرنے آئے تھے۔ شورے کے تو جیسے حواس ہی اڑ گئے تھے، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسے بہت سارے واسطے دے کر وہ کمرے کی بیک سائڈ پہ بنی سیڑھی کو استعمال کر کے ملک ہاؤس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اس کے لیے یہ بہتر موقع تھا کہ کیسب کی غیر موجودگی میں اسد صاحب سے بات کر لی جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بنا کہیں رکے بہت محتاط انداز میں قدم آگے بڑھاتی اسد صاحب کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بڑے دادا، کیسے ہیں آپ؟ بمشکل لبوں پہ کھینچ کانچ کے مسکان بکھیرتی بھی وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی، تو ایک کیس کی فائل اسٹڈی کرتے ہوئے اسد صاحب غیر متوقع طور پر سن کر چونکے تھے۔ وعلیکم السلام شیر بیٹا، بڑے دادا تو بڑے ڈیشنگ ہیں، آپ سناؤ کیسی ہو؟ اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہو؟ شگفتگی سے کہتے ہوئے انہوں نے بغور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ بڑے دادا میں بہت پریشان ہوں، اور میری پریشانی آپ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے بھائی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر آن گرا تو اسد صاحب فوراً پریشانی سے اپنی جگہ پر سے اٹھے اور اس کے نزدیک آئے۔ کیسی پریشانی؟ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اس سے آگے بڑھے اور صوفے پر بیٹھے اور ساتھ ہی اسے بٹھایا تھا۔ بڑے دادا مجھے رخصتی نہیں کروانی ابھی، میرے لیے بہت مشکل ہے یوں اچانک ہونے والے انکشافات کو فیس کرنا اور یہ سب برداشت کرنا۔ اس نے نم لہجے میں اپنی پریشانی ان کے سامنے پیش کی تو انہیں ایک دم سے بڑا جھٹکا لگا تھا، تو وہ چپ سے ہو گئے تھے۔ انہیں بے ساختہ زرگام یاد آیا تھا جو سالوں بعد اس کے ساتھ نارمل ہوا تھا، ورنہ شہرے کے ساتھ شادی سے انکار اور نگاہ اور پھر رخصتی تک اس کا تعلق بے حد تلخی کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ جب اس نے نگاہ کیا تھا تو یہی باور کروایا کہ محبت کی شادی ہے۔ تبھی انہوں نے اسے کہا تھا کہ شہرے اور اس کی بچکانہ محبت کی مدت بس اتنی ہی تھی۔ تب سے اب تک اس کا تعلق بے پناہ کشیدگی لیے ہوئے تھا، اور نگاہ سے رخصتی ہونے تک وہ یہی باور کرواتا رہا، مگر کچھ مہینوں پہلے جب سچائی سامنے آنے لگی تو ان کا تعلق نارمل ٹرمز میں آیا تھا، اور انہی ٹرمز کی وجہ سے چاہے تنزیہ، مگر اس نے انہیں کہا تھا کہ اس رخصتی کے لیے شہرے کو اسد صاحب منائیں گے۔ ایسے میں شہرے کا اسی رخصتی کو ڈیلے کرنے کا فیصلہ وہ بھی ان کی مدد کے ساتھ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ لیکن بیٹا بہتر نہیں ہے کہ آپ رخصتی کے بعد جو بھی آپ لوگوں کے کلیشز وغیرہ ہیں انہیں اچھے سے سمجھا لو۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ایک چور نگاہ اسٹڈی روم سے اٹیچ واش روم کے ادھ کھلے دروازے پر ڈالی جہاں کچھ دیر قبل کوئی ہاتھ دھونے گیا تھا۔ نہیں بڑے دادا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی۔ وہ انہیں کھل کے نہیں بتا سکتی تھی کہ زرگاہ ملک کو مکمل شوہر کے روپ میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ ان کی آغا جان کی موجودگی میں ہوئی نگاہ کے متعلق تمام گفتگو جازم ملک اسے بتا چکا تھا، جس سے بہت کچھ کلیئر ہو چکا تھا، مگر رخصتی کے نام پر دل جانے کیوں امادہ نہ تھا۔ اوکے بیٹا، میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ پریشانیوں اتنے مان سے ان کے پاس آئی تھی، اس لیے دو ٹوک انداز میں اسے انکار نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ تھینک یو بڑے دادا، لیکن بڑے دادا تو سب کے ساتھ ڈیٹ فائنل کرنے گئی ہیں۔ خوشی کے ساتھ یکلخت اسے یاد آیا تو لہجے میں بے چینی سی منڈے۔ ڈونٹ وری، سب اچھا ہوگا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ دانستاً ہر شے پہ بے نیازی برتتے انہوں نے امید کے ٹمٹماتے دیے اس کے ہاتھ میں سونپے تو اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ تھینک یو بڑے دادا، یو آر دا بیسٹ۔ خوشی سے انہیں پیار کرتی اپنی جگہ سے اٹھی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی کہ اب پرسکون ہوتے دل کے ساتھ وہ ملک منزل میں موجود اپنے پیاروں کو ملنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری جانب
اسٹڈی روم میں موجود اسد صاحب اپنے سامنے زرگام کی شرر باز سوالیہ نگاہوں سے نظریں چراتے فائل کھول رہے تھے، جب ان کی جانب مکمل خاموشی پا کر وہ خود پہ ڈیر و زبرت کرتا، لمبے لمبے ڈاک پڑتا ہوا روم سے باہر نکلتا، زوروں سے دروازہ مارتا ہوا چلا گیا۔ بیوی آنکھوں میں آنسو بھر کے حملہ کرتی اور شوہر آنکھوں کے خوفناک تیر چلاتا۔ خدا ہی خیر کرے ان دونوں کی، زیر لب کہتے ہوئے انہوں نے اٹھا کر فائل بند کرتی ان کا مسئلہ سوچنے لگے۔ نارمل سی روشنی چھلکائے اس کمرے میں موجود ضلع ابراہیم کی توجہ سارا مرکز کلثوم میر کی ذات تھی، جو اس سے فاصلے پر موجود کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اب سے 3 گھنٹے قبل جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو کوئی توجہ نہ دی، مگر اب جب آدھے گھنٹے تک گاڑی نہ رکی تو وہ چونکی کہ ہاسپٹل تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرنا چاہا کہ یک اس کے حواس طلب ہوتے محسوس ہوئے اور وہ ہوش و حواس کھوتی کلثوم میر کی جانب لڑک گئی، جو اس سے پہلے دائیں جانب لڑک چکی تھی۔ اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں الگ الگ کرسیوں پر بندھی 9-10 آدمیوں کے بیچ میں موجود تھی۔ اس ساری حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے فوراً کلثوم میر کا خیال آیا، جو پہلے ہی قید جیسے ٹراما سے گزر چکی تھی، اور ایسے میں پھر سے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھ کر ان کے دماغ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تم جو بھی ہو لیکن پلیز اماں کے ساتھ ہاتھ پاؤں کھول دو، اور اس نے وہاں موجود آدمیوں سے کہا، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ اور حسین بلبل، تمہارا شوہر ایک پیپر پر سائن کر دے تو پھر اس کے بعد تمہیں فوراً سے پہلے آزاد کر دیا جائے گا۔ تمہارے شوہر کے پیپر، اور اس کا دوست جو تھا کہ اس کی اماں کے پلیز ہاتھ پاؤں کھول دو۔ اور حسین، اس کا دوست میرے پارٹنر کو مکمل طور پر رہا کر دے تو خدا کی قسم منٹوں سے پہلے تم لوگ گھر چلی جاؤ گی۔ لیکن سیاہ کپڑوں میں ملبوس، سیاہ رومال، ٹاپ سکارف گلے میں لپیٹے بخت خان نے نظریں ضلع کے وجود پر گاڑی تو اسے اپنے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن وہ اگر لوگ میرے مطالبے پورے نہیں کرتے تو پہلے تمہاری اور پھر اس ساس کے ٹکڑے کروں گا، پھر تمہارے ٹکڑے کرنے سے قبل اپنے آدمیوں کو تمہارے ساتھ کھل کے کھیلنے کی میں پرمیشن بھی دوں گا، اور وہ پوری طرح سے تمہارے ساتھ کھیلیں گے بھی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنا پلان بتا چکا تھا، اور دعوت دوں گا کہ تم دونوں کی یہ حالت دیکھ کر تمہارا وہ مزدور شوہر خود ہی مرمرا جائے گا۔ تو سارا تماشا ہی ختم، شفاق اور گھٹیا لہجے میں کہتے اس کے بدن سے جیسے جان نکال کے لے گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنے ذلیل انسان۔ خوف اور غصے کی شدت سے وہ دبا سا چلائی تو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکے۔ بخت خان نے پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا تو وہ اسے اپنے حلق میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ ذوالنورین پھٹے ہوئے ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی، لیکن دوسری جانب اس کی حالت دیکھ کر کلثوم میر ایک دم سے چیخ اٹھی، دلہن 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 کو مت مرو۔ اس کے زور زور سے چلانے پر بخت خان بدمزہ سا ہوتا اس کی جانب مڑا، لیکن اس سے قبل کہ وہ انہیں ہاتھ لگا پاتا، عجیب سی آواز پہ سب نے چونک کر اس خال نما کمرے کی بنی عمارت کے مین ایریا کی جانب دیکھا، جہاں کوئی دروازہ نہ تھا، لیکن یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی گمان نہ کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی موجود ہوگا، کہ وہ گاڑیاں وغیرہ روڈ پہ چھوڑ کے آتے تھے، اور ایسے میں کسی آمد نے انہیں چکنا کر دیا تھا۔ سبھی نے ہتھیار سنبھالتے ہوئے ٹارگٹ سیٹ کیے۔ تبھی وہ اپنی ویل چیئر کو حرکت دیتا ہوا سامنے آیا تو ضلع پہ جیسے حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو یہاں اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر انہیں یہاں بچانے آیا تھا، اور اپنی مزدوری کے باعث خود ان کے ہاتھوں موت کا نشانہ بننے آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کا جیسے سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو مچلنے لگا تھا۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی آگے تک، جبکہ بخت خان جو اسے یہاں دیکھ کر پہلے پریشان ہوا تھا، مگر جب نظر اس کی ویل چیئر پر اور زخمی ہاتھوں پر پڑی تو ایک دم پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ مطلب کہ تم مجھ سے، یعنی بخت خان سے، اپنی ماں اور بیوی کو اس ویل چیئر پہ بیٹھ کر بچانے آئے ہو؟ ہا ہا ہا۔ بری طرح کہکا لگا کر ہنستا ہوا وہ ضلع اور کلثوم میر کے دل پر چھریاں چلا گیا، جبکہ اس کی ہنسی اس کی باتوں سے بے نیاز۔ ذوالنورین کی سرخ آنکھیں ضلع کے ہونٹوں پر کنارے جمے خون اور رخسار پر بنے انگلیوں کے نشانات پر مرکوز تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کے دل پر ایک دم سے بجلیاں ٹوٹنے لگی تھی۔ تم تو تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے جب تم اپنے پیروں پر کھڑے تھے، اور اب کیا اکھاڑ پاؤ گے؟ میرا ہنسے ہنسے وہ آنکھوں میں شفقیت کے رنگ پھیلائے ہاتھ میں پسٹل لیے اس کی جانب بڑھا تو ضلع کے دل کی جیسی کنپٹیوں میں سلگنے لگا۔ اس کی بات کا پس منظر نہیں جانتی تھی، لیکن اس لمحے اس کا دل جیسے ڈوبنے کو تھا اور سانسیں گویا آخری دموں پہ تھی۔ اچھا یہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا، اور تم کس کے ساتھ؟ بات کرتے اس کے ایک ہاتھ میں تھامی پسٹل کی نال اس کے زخمی ہاتھوں کی پشت پہ رکھنی چاہیے جب وہ ایک دم سے چیخ اٹھی، نہیں کچھ ایسا مت کہو پلیز،
تمہارے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، لیکن اسے کچھ مت کہنا۔ وہ کم سے کم اس شخص کو یوں بیٹھے اس شخص کی باربریت کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی جو پہلے ہی قدرت کی مار کھائے ہوئے بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بے اختیاری پہ جہاں بخت خان چونکا تھا، وہیں ذوالنورین میر کے سینے میں موجود دل نے اچانک پلٹا کھایا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے بخت خان کو نظر انداز کیا ویل چیئر گھماتے ضلع کی جانب بڑھا تو بخت خان دلچسپی سے اس ڈرامے کو دیکھنے لگا۔ ویسے بھی وہ دشمن کو تڑپانے کے مارنے کے قائل تھا، اب وہ ابھی ان کی تڑپ کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ ویل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے پہلے وہ ماں کے سامنے رکا اور ان کے ہاتھ چومنے کے بعد ضلع کی جانب بڑھا اور اس کو بالکل سامنے جا کے رکا۔ دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کے زخمی نشان کو چھوا تو اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی جو اس کے اندر کی لگی آگ کو مزید جلا کر رکھ گیا تھا۔ جلا دے گی۔ آئی ایم سوری میم فار آل دس۔ انگوٹھے سے اس کے زخم کو رب کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن کو چھونے لگی تو ضلع نے حیرانی سے اسے دیکھا، جس نے اس کی گردن پہ رکھی انگلیوں کو مخصوص انداز میں دبایا تو وہ ہوش و حواس کھوتی ایک جانب کو لڑ گئی، جب اس نے فوراً اسے سہارا دیتے ہوئے اس کا سر کشتی کی پشت سے ٹکا دیا تھا، اور اس کی اس اچانک حرکت پہ الجھتے بخت خان نے ضلع کے بے ہوش وجود سے نظریں ہٹا کر اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تو آنکھیں مارے حیرت کے گویا پھٹنے کو ہو گئی تھی۔ بخت خان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس معذور بندے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دل و دماغ پر چھائے تفکر کو جب شام میں سکون ملا تو وہ ہر طرح سے شاد اور مطمئن ہوتی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ کافی دنوں کے بعد اس نے بہت فریش انداز میں سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا تو باتیں کی، ٹینشن کم ہوئی تو اتنے دنوں کی بے خوابی کا شکار آنکھوں میں نیند چھانے لگی تو بنا وقت ضائع کیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب گہری نیند میں سوتے اسے خود پر بھاری پن کا احساس ہوا، جسے دماغ سے جھٹکتے ہوئے اس نے خود ہی کو واپس نیند کی وادی میں الجھانا چاہا۔ جب گردن جکلک اس تپش سے اسے احساس کی حدت میں جلنے لگی، گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس نے کروٹ بدلنی چاہی لیکن خود کو حرکت کرنے سے قاصر پایا تو اس نے مستعد ایک سرسراتا ہوا سلگتا ہوا لمس جب گردن میں سرایت کرتا، جب گردن کی حدود پار کرنے لگا تو اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اسے ایک دم سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اس کی سرسراہٹ کا محض جانا چاہا جب اسے انگارہ سا بنی اپنی گردن کے عین وسط میں دھمکتا ہوا محسوس ہوا۔ ز وہ ایک دم سے ہکلاتی اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ گردن کے عین وسط میں پہلے سے زیادہ شدت سے چھوڑے جانے والے لمس نے وہیں گھونٹ دیے، جبکہ اسے جاگتا پا کر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اور جارحانہ انداز میں اس کی گردن کو اپنے لمس سے دہکاتا ہوا جا رہا تھا۔ پاپا پلیز۔ اس کے انداز اور قربت اور بے اختیاری اس کے لرزا کے رکھ دیا، مگر مقابل شاید اس کی حالت زار پہ رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی اس کی حالت پہ بجائے پیچھے ہٹنے کی وہ پہلے سے بھی زیادہ برفتگی اس کے کندھے کی جانب جھکا تو اس نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ اور اس کے سینے پر جمائے تھے اور اسے روکنے کی صحیح کی تھی، لیکن وہ دائیں ہاتھ اس کی دونوں کلائیوں کے سر پہ کے اوپر گزار کے تکیے کے ساتھ پن کرتا ہوا اس کے بائیں کان میں گرایا تھا۔ ڈیڈ کو رخصتی کے لیے منع کیوں کیا؟ رات کی تاریکی اور تنہائی جانے میں اترنے والی قربت اور رگوں کو جھلسانے والی پرتپش سانسوں کی لپک مستعد اس کے ایسے اتوار جیسے جان حلق میں آن اٹکی ہو۔ پاپا پلیز پیچھے ہٹے۔ ماما میری جان نکلنے لگی ہے۔ وہ مار کے بھی اس کے ساتھ ایسے اندازے قربت کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر اب جب حقیقت سے واسطہ پڑا تو وہ دلوں جیسے کرنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اپنی مغلوب کیفیت سے خائف ہوتے وہ بھیگے لہجے میں دبا دبا سا چلائی تو اس نے بایاں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کیا تو وہ اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ وہ جو آپ پل پل میری جان نکالنے کے در پر ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ بھاری گمبھیرتا جذبوں کی طوفان سمیٹتے ہوئے اس کے نم رخساروں پر لب رکھتا ہوا نمکین پانیوں کو ذائقہ چکھنے لگا تو اپنی شدت سے اس کی شرٹ کو دبوچ کی تھی۔ اس لہجے بھر کو یوں لگا کہ شرٹ آخری دموں پہ ہو۔ زر غام پلیز خدا کے لیے پیچھے ہٹو۔ جب دل کی حالت مزید مخدوش ہونے لگی تو وہ پیروں ہاتھوں کی انگلیاں زور سے پیچھتے ہوئے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولی تو اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس پر سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا تو وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا بلینکٹ مزید کھینچ کر گردن تک لپیٹا اور لیمپ کی چاندنی کی روشنی میں بکھرے ہوئے حلیے کے ساتھ سرخ چہرہ اور گردن لیے اس کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکانے لگی تھی۔ وہ اس کی اس قدر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ خود کو اپنے طور پر کمفرٹ میں ملحوظ کرتے ہوئے شاکی انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی اور وہ ہنوز بیڈ پر اس کے نزدیک برجبان اس پر نگاہیں مرکوز کیے اس کی دھڑکنیں سست کر رہا تھا۔ وہ جی کی تھی